یہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ سورۃ النمل آیت 16 میں ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا، آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایان شان نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 13 میں فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مساجد کے ماڈل یا سینریوں کے ماڈل، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی مطیع و فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 36 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی۔ دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ تیز و تند ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا دیا۔ آپ اس ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی، اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔
داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا۔ سورہ سبا آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت 30 تا 33 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے 20,000 سے زائد تھے۔ گھوڑوں کے معائنے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا، تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا، جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے، اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا،
میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت مامتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے، جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اسے دے دیا۔